بھائی سود حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اب حرام کام مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر وہ حرام ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ عمل شریعت کے متصادم ہے، اور حرمت اس کی وہاں پہ بھی قائم رہے گی۔ لہٰذا سودی دین معاملات اور لین دین اور اس مال سے کیے ہوئے صدقات و خیرات وہ کسی صورت بھی صدقہ خیرات نہیں کہلاتے، اور نہ ہی اس پر کوئی ثواب ملے گا، اور نہ ہی وہ اپنا صدقات و خیرات کے مستحقین میں تقسیم کرنا چاہیے۔ سود ہے، حرام مال ہے، اور حرام ہی رہے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم پیارے بھائی، آپ کے سوال کے مطابق عرض یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں ہی دی جائے۔ زکوٰۃ کے لیے دو چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے، ایک وہ بندہ صاحب نصاب ہو، اور جب صاحب نصاب ہو یعنی اتنا نصاب تک مال پہنچ جائے تو پھر اس پر سال گزر جائے، یعنی صاحب نصاب ہو اور اس مال پر، اس رقم پر 1 سال گزر جائے تو تب وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے، اس حوالے سے یاد رکھیں کہ صدقات و زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 8 مصارف بیان فرمائے۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ فقراء اور مساکین ہیں، والعاملین اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، مسافر اور قرض تاوان چٹی بوجھ بننے والے، مقروض دیگر چند لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر تو جو شخص جس کا کاروبار بند ہوا ہے، اس کا کوئی مالی یا کوئی پراپرٹی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، تو دکان تھی، کاروبار ہی تھا، ٹھپ ہو گیا ہے مالی طور پر، اس کے پاس کوئی رقم نہیں رہی، نہ بینک بیلنس ہے نہ کچھ ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اس فاقہ کشی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو مسکین ہے، یعنی جس کی آمدن کم ہو، خرچہ زیادہ ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صورت دیگر اگر اس کے پاس مال ملنے کے چانسز ہیں، کسی کے پاس رقم پڑی ہوئی ہے یا بینک بیلنس موجود ہے، سارے چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ نومولود کے کان میں اذان دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ احادیث روایات جو پیش کی جاتی ہیں بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کی، وہ تمام تر روایات ضعیف ہیں۔ بعض علماء کرام نے بچے کے دائیں کان میں اذان کے لیے والی روایت کو حسن قرار دی ہے، تو اس لیے یہ بات حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اپنے فتاوی مقالات میں لکھی ہے کہ اگرچہ روایات ضعیف ہے، لیکن تعامل امت یعنی ایک لمبے عرصے سے علماء کا اور سلف صالحین کا اس پر عمل رہا ہے، اس بنا پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب دو بندے جماعت کروائیں تو امام سے جو مقتدی ہے وہ تھوڑا پیچھے کھڑا ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ صحیح بخاری دیگر کتب حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس صاحب کی بائیں جانب کھڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں سے پوڑ کے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا، نہ آگے کھڑا کیا نہ پیچھے، بلکہ برابری میں آپ نے اپنی دائیں جانب میں کھڑا کیا تھا۔ لہٰذا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پیچھے کھڑا کیا جائے۔ جب آپ کہیں گے کہ آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے کھڑا کریں، بس اس کی دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ دلیل اس کی کوئی نہیں۔ یہاں دائیں جانب برابری میں کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کر ہی کھڑے کرنا ہے۔ جب دوسرا بندہ اور آ جائے، نہیں تیسرا، تو پھر اس کو پیچھے کھینچ لے، اس طرح صف جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا وہ ایک رکعت میں بھول گیا اور سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد آیا تو وہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا یا نماز پوری پڑھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے نماز کے اندر کوئی بھی رکن رہ جائے، قیام رہ جائے یا رکوع رہ جائے یا سجدہ ایک رہ جائے، تو وہ رکعت دہرانی ہوتی ہے،
اسی طرح نماز میں اگر یہ بھی رکن ہے، سورہ فاتحہ اگر رہ جائے جس رکعت میں، تو وہ رکعت دہرائی جائے گی، وہ کھڑا ہو کے ایک رکعت پوری پڑھے گا اور تشہد پڑھنے کے بعد آخر میں 2 سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیر دے گا۔ اللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال، ابھی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے اگر نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں مسجد میں، کچھ فاصلے پہ اگر کچھ کھڑے ہو جائیں، صفوں کے اندر کوئی تھوڑا فاصلہ رکھا جائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حالت خوف کے اندر جہاد کے میدانوں میں سواری کے اوپر بھی نماز کی اجازت ہے، چلتے بھی اجازت ہے۔ تو یہ بھی صورتحال ایسی ہی ہے کہ بیماری کا خوف ہے اور بیماری کے پھیلاؤ کا اندیشہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگر کیونکہ صفوں کو ملانا مستحب ہے اور مستحب کو چھوڑا جا سکتا ہے کسی ضرر کی وجہ سے، کسی نقصان کی وجہ سے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔